بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ساتویں حج کی ادائیگی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد مشاہدات حج کے موضوع کی خطبہ جمعۃ المبارک پر یہ دوسری قسط ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے یہ سماعت کیا کہ امت مسلمہ میں ہر صدی کے اندر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ کیا رہا ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ اس میں یہ پیش نظر ہے کہ جس کو یہ سعادت میسر آئے وہ ان امور کو ذہن میں رکھے تاکہ وہاں جانے کا اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور دوسرا جو حجاج کرام لوٹ رہے ہیں ان کو وہاں سے جو لٹریچر دیا جا رہا ہے جس میں اجماع امت اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف بہت سا زہر اگلا گیا ہے،
تو اس کے برے اثرات سے اپنی قوم کو محفوظ رکھا جائے، اس مقصد کے پیش نظر بھی اس طریقے کو بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مشاہدات حج کی تیسری قسط اب جو آئندہ اشتہار چھپ رہا ہے وہ چوتھا موضوع ہوگا۔ اس سے پہلے آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ شرح خطبات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو راہ کربلا میں اور کربلا کے اندر خطابات کیے ان کی تشریح پیش کی جائے گی، اور یقیناً وہ اسباق امت مسلمہ کے لیے آج بھی نہایت ضروری ہیں، اور یہ خاندان نبوت کا فیض ہے کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کے قرآن و سنت سے اصلاح، انقلاب اور غلبہ اسلام کے لیے جو ہمیں سبق دیا تھا، آج بھی ہم اس کو سامنے رکھ کے اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جنت المالا مکہ شریف میں محو خواب ہیں، اپنی کتاب مناسک ملا علی قاری کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جو حاضری کا طریقہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ قَصَدَ التَّوَجُّهَ إِلَى الْقَبْرِ الْمُقَدَّسِ۔ جس وقت وہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پرنور پر حاضری دینے کے لیے آگے بڑھے، اور وہاں پر کیسے کھڑا ہو؟ کہتے ہیں واجلا، اس پر ڈر غالب ہو، من الرد ما رجاء القبول، اس خوف کے ہمراہ کہ کہیں محبوب میرا سلام رد نہ کر دیں، اور قبولیت کی امید رکھتے ہوئے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، ان دونوں کیفیات میں مکثرا من الصلاۃ والتسلیم علی ھذا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مواجہ شریف پر پہنچنے سے پہلے ہی کثرت سے درود و سلام پڑھ رہا ہو، متوسلا بہ لوصول المأمول، اپنی جو حاجت ہے اس کے حصول کے لیے سرکار کے نام کا وسیلہ اختیار کر رہا، متوسلا بہ، توسل کا جو عقیدہ امت میں ہر دور میں موجود رہا، یہ حضرت ملا علی قاری نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابھی مواجہ تک نہیں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جب مسجد نبوی شریف میں نفل پڑھ کے اب آگے بڑھنے لگا ہے تو وہ توسل کے عقیدے کے ساتھ معمول جو بھی اس کی امیدیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے رب کے دربار میں ابھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ، میں خود نہیں مانگ رہا، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں۔ اب رونا اس پر آتا ہے کہ اس موقع پر جنت البقیع کے باہر جو بڑے بڑے بورڈ آویزہ کیے گئے ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کے وسیلے سے مانگنا یہ شرک ہے۔ ادھر جو امت کا لٹریچر اس قبضہ گروپ سے پہلے کا ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے۔ ایک ہوتا ہے جائز ناجائز والا اختلاف، ایک ہے اولا خلاف اولا والا اختلاف، لیکن یہاں تو حد ہو گئی، ایک طرف طریقہ ہی یہ ہے، دوسری طرف اسی کو شرک قرار دیا جا رہا ہے، یعنی معمولی خطا نہیں قرار دیا کہ یہ غلطی ہے کہ تم وسیلے سے دعا مانگو، کہا یہ شرک ہے کہ تم وسیلے سے اگر دعا مانگو، جبکہ امت مسلمہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ہمارا جو توسل والا موضوع ہے اس میں ہم نے وہ دلائل سارے دیے ہیں۔ یہ وسیلہ اللہ کے دربار میں
مقدس شخصیات کا وسیلہ جو ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک امت کا معمول ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ تو کہا آپ کے وسیلے سے دعا کے لیے آگے بڑھے اور نہایت ہی خشوع خضوع کے ساتھ وَفَرَغَ الْقَلْبَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، اپنے دل کو ہر خیال سے خالی کر لے، امور دنیا میں سے کوئی چیز بھی دل میں موجود نہ ہو۔ وَأَقْبَلَ بِكُلِّيَتِهِ لِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ، تو جس بارگاہ کی حاضری کے لیے گیا ہے ساری توجہ ادھر ہی کرے، باقی سارے خیالات جو ہے وہ دل سے نکال لے۔ لِيُصْلِحَ قَلْبَهُ، تاکہ اپنے دل کی اصلاح کر لے۔ ابھی پہنچا نہیں مواجہ شریف کے سامنے، اس سے پہلے اپنے دل کے ہر گوشے کی تلاشی لے کہ کہیں میرے دل میں کوئی اور خیال نہ ہو، اور لِيُصْلِحَ قَلْبَهُ، تاکہ اپنے دل کی اصلاح کر لے۔ کس مقصد کے لیے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لِلْاِسْتِمْدَادِ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے مدد کے حصول کے لیے۔ لِلْاِسْتِمْدَاد، مدد پر سین آ جائے جو سین طلب کا ہوتا ہے، کہ سرکار سے چونکہ مدد لینی ہے، سرکار سے مدد چاہنی ہے، تو پوری توجہ پھر سرکار کی طرف ہونی چاہیے۔ کہتے اپنا دل ہر خیال سے خالی کر لے، لِلْاِسْتِمْدَاد منہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے مدد کے حصول کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَلْبٍ شُغِلَ بِقَاذُورَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالْإِرَادَاتِ أَن يَصِلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فرمایا جو دل دنیا کی آلودگی سے بھرا ہوا ہو اس دل تک وہ بھیک نہیں پہنچتی جو سرکار منگتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس واسطے اس کو اپنا دل پہلے ستھرا کرنا چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرا دل چلو پہلے جس طرح کا بھی تھا، اب ہر خیال دل سے نکال کر تیار ہو کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے تو کہتے ہیں میں خیر خواہی کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہاں جا کے خالی لوٹ کے پھر افسوس نہ کرنا، اس واسطے کہ برتن بھرا وہ جاتا ہے جو بھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تم اپنے دلوں کی اصلاح کرو کہ کہاں تم حاضری دے رہے ہو، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت جو ہے وہ سلام پیش کرنے کے بعد وہاں پہ پیش کرو۔ اور وہاں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما رعایت غایت الادب، نہایت ادب، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فقامت تجاہل وجہ الشریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو جا، متواضعہ، اکڑ کے نہیں، عاجزی کے ساتھ، جس کو انہوں نے شرک لکھا کہ کوئی عاجزی سامنے ظاہر نہ کرے، عاجزی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ ان کے سارے لٹریچر میں ہے، لیکن جو امت کا پہلا لٹریچر ہے اس میں ہے متواضعہ، عاجزی سے کھڑا ہو، خاضعہ، خضوع ہو، صرف ظاہر میں نہیں دل میں بھی ہو، خشوع بھی ہو، خاشعہ، خشوع بھی ہو، مذلہ والانکسار، نہایت ہی تذلل کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، والخشیہ والوقار، خوف بھی ہو اور وقار بھی ہو، عاجزی، انکساری، خوف اور وقار، ان ساری چیزوں کے ہمراہ، والہیبہ، اور سرکار کا روب بھی طاری ہو، چونکہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے رب نے جتنا روب مجھے دیا اتنا کسی نبی کو نہیں دیا۔ کتنا روب ہے؟ یہی نہیں کہ ساتھ والی گلی تک لوگ میرے روب سے کانپیں، فرمایا اتنا روب ہے کہ یہاں سے گھوڑا دوڑے اور مہینہ دوڑتا رہے، اتنی دور جو دشمن بیٹھا ہے وہ بھی میرے روب سے کانپتا رہتا ہے۔ اس بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کس دربار میں کھڑا ہوں، اس پر ہیبت طاری ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی۔ اور پھر مکفوف الجوارح، اعضاء کو حرکت مت دے کہ کبھی ادھر خارش کرے کبھی ادھر خارش کرے یا ڈھیلا ہو کے کھڑا ہو، نہیں، وادعم یمینہ علی شمالہ، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھے،
یہ جو باندھے ہاتھ وہاں کھلاتے ہیں کہ تم حالت نماز اختیار کر رہے ہو، تو یہ طریقہ امت کو یہ بتایا گیا، وادین یمینہ، یمین کہتے ہیں دائیں کو، شمال کہتے ہیں بائیں کو، دراحل کے رکھنے والا ہے، دایاں ہاتھ اوپر بائیں ہاتھ کے، اس طرح ادب کے ساتھ اکڑ کے کھڑا نہ ہو، ہاتھ اپنا دایاں بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے مستقبلا للوجہ الکریم، سرکار کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہو، مستدبرا للقبلہ، قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کرے اور قبلے کی طرف اپنی پشت کرے۔ اس میں شرح کے اندر امام مکی اس کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ لأن المقام یقتضی هذه الحالہ، اس واسطے کہ جو مقام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قبلے کی طرف پشت ہو اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اور جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، امام غزالی کی احیاء العلوم ہے، دیگر سینکڑوں کتابیں، وہاں پر باقاعدہ علامتیں بیان کی گئیں کہ اس طرح کھڑا ہو تو پھر سرکار کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو وہ علامت تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں لکھا ہے تجاہ مسمار الفضہ، جو چاندی کا وہاں پر چاندی کی میخ لگائی گئی ہے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بالکل مواجہ شریف کے سامنے ہوگا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوگا۔ یہ جو طریقہ بیان کیا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام نووی نے اپنی کتاب مناسک الحج والعمرہ کے اندر بھی اس کی وضاحت کی، اور تو اور رہا، یعنی اس حد تک یہ طریقہ رائج تھا اور رائج رہا کہ اس وقت بھی سوائے سعودی عرب کے جو ایمریٹس ہیں ان میں اس سال کی جو حج کی کتابیں شائع کی گئیں ان میں یہ فقہ الحج والعمرہ جو متحدہ عرب امارات سے ہے اور فتاوی الحج والعمرہ، ان دونوں کے اندر باقاعدہ باب ذکر کیا گیا، اور وہ باب اسی طرح جس طرح کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی انداز میں یہ نہیں کہا گیا کہ جاتے وقت نیت مدینہ شریف کی کرنی ہے اور نیت جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے کہا الفصل السادس زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چھٹی فصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں، اور اس فتاوی الحج والعمرہ کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے سوال و جواب کے اندر اس سوال کو شامل کر کے جواب دیا۔ الفصل الرابع عشر، 14ویں فصل کس بارے میں ہے؟ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں۔ تو یہ بھی عرب ہے اور ان کا وہ انداز جو مخدوش نہیں ہے، اور امت کو اس طریقے کے مطابق اس کو ذکر کیا، اور یہاں دلائل کے اندر جو صورتحال ہے اس میں بھی کہتے ہیں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربۃ عظیمہ، یہ چھوٹی نیکی نہیں بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے زیارت و قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی قبر کی زیارت، کہتے ہیں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی زیارت، چونکہ محبوب نے فرمایا ہے من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جو بعد از وفات میرے پاس آیا یوں ہی ہے جیسے زندگی میں میرے پاس آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربۃ عظیمہ، بہت بڑی قربت ہے، اس کے ذریعے سے رب کا قرب ملتا ہے، اس کام کو قربت کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے رب کا قرب ملے، کہا یہ قربت ہے عظیمہ۔ ینبغی اللہ تفوت الحاج ابل معتمر، کہا یہ حاجی کو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور عمرے والے کو بھی یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَمَشْهَدٌ إِيمَانِيٌّ، بس سرکار کے در پہ جانا یہ ایمانی حاضری ہے۔ اور اَن يَقِفَ الْمُسْلِمُ أَمَامَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، کہ مسلمان سرکار کے سامنے کھڑا ہو جائے تاکہ محبوب کو سلام کہے۔ وَهُوَ عَلَى يَقِين، فرمایا بے یقینی سے کھڑا نہ ہو،
یقین ہو اس کو. کیا یقین ہو؟ وَهُوَ عَلَى یقین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرد علیہ السلام. اسے یقین ہو کہ میں سلام کہوں گا تو محبوب مجھے جواب بھی عطا فرمائیں گے. یہ متحدہ عرب امارات کی جو چھپی 20 سال کی کتاب ہے، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو. دوسرا طبقہ تو کہتا ہے جانے کی ضرورت نہیں، حج کا رکن نہیں. یہ کہتے ہیں قربت عظیمہ ہے، اور حاجی یہ فوت نہ کر بیٹھے اتنی بڑی بات، اپنا اہتمام کرے. اور کھڑا کیسے ہو؟ اس یقین کے ساتھ. وہاں مستنڈے جو کھڑے وہ کہتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں، کیا کرتے ہو، کیا لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ سمجھے کہ میں سرکار کے سامنے کھڑا ہوں، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں موجود ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دیں گے جو میں سلام کہوں گا. سیرد علیہ السلام فہذی رتبۃ شریفہ ومنقبۃ عظیمہ. کہا سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے، اگرچہ سنتے یہاں سے بھی ہیں مگر وہاں سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے میں بہت بڑی عظمت ہے انسان کی، رتبہ بہت بڑا ہے. رتبۃ شریفہ ومنقبۃ عظیمہ ینبغی التعرض لها. یہ کام ضرور کرنا چاہیے. ینبغی التعرض لها والحرص علیہا. انسان کو یہ حرص ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ میں اس کام کے لیے جاؤں. کیوں ہونا چاہیے یہ شوق؟ کہتے ہیں لیجنال برکت سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو کچھ دینے نہیں جا رہا، لینے جا رہا ہے. لیجنال برکت سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سرکار کے سلام کی برکت حاصل کر لے. چونکہ جب یہ سلام کہے گا تو یقیناً سرکار جواب دیں گے، تو سرکار کا ایک جواب اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا، تاکہ سرکار کے سلام کی اس کو برکت مل جائے کہ محبوب کہہ رہے ہیں امتی تو سلامت رہے، تجھ پہ سلام ہو. تو یہ جو جواب ہے یہ کوئی معمولی قیمت والی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے کہ اس کو سرکار جواب دیں گے. تو اس یقین پر وہاں کھڑا ہو جائے اور اس یقین کے لیے جائے کہ میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے غم دور ہو جائیں، حوادث دور ہو جائیں. میں محبوب کو سلام کہوں اور سرکار مجھے جواب دیں تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے. تو یہ واضح کیا گیا کہ کوئی احسان نہ سمجھے کہ میں سلام کر آیا ہوں اور میں سلام کرنے گیا ہوں. انہوں نے بتایا کہ تم دینے کچھ نہیں جا رہے، لینے بہت کچھ جا رہے ہو. اور وہاں جو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیتے کچھ نہیں. ایک شام کے بزرگ، مجھے ان کی بات یاد آ گئی. جب انہیں کہا گیا کہ دیتے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں بھی دیتے ہیں، ہمیں کیسے محروم رکھیں گے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ نہیں اسے بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم یہ کہہ کہ یہاں دیتے کچھ نہیں، دیتے کچھ نہیں، حکومت سے تنخواہ وصول کرتے ہو، یہ کہنے کی تنخواہ جو لیتے ہو یہ بھی سرکار ہی تو تجھے دے رہے ہیں. تجھے چرواہا رکھا جاتا کسی کھیت میں، اور تم جو یہاں کھڑے ہو کر تنخواہ وصول کرتے ہو تو کس کام کی وصول کرتے ہو کہ سرکار کے روزے کے سامنے کھڑے ہو اور لوگوں کو روک رہے دیتے کچھ نہیں، دیتے کچھ نہیں، حالانکہ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے یہی کہنے کی تو ملتی ہے. تو کہنے لگے جب تجھے محروم نہیں رکھتے تو ہمیں کیسے محروم رکھیں گے؟ لیجنال تاکہ حاصل کرے برکت سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی برکت کو حاصل کر لے. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال. اب دلیل حدیث سے پیش کرتے ہیں. جو کچھ ذکر کیا اس پر یہ متحدہ عرب امارات کی جو کتاب ہے نہایت خوبصورت کاغذ پہ اس کو شائع کیا گیا. دلیل اب دیتے ہیں جو ابو داؤد شریف میں ہے اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کتاب المناسک میں حدیث نمبر 2042 ہے. کہتے ہیں یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ سرکار جواب دیں گے اور مجھے برکت ملے گی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا آج ہی نہیں قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے جو مجھے سلام کہے گا جواب میں خود عطا فرماؤں گا. اس حدیث شریف کو باقاعدہ اس باب میں ذکر کیا. اب یہ کمپنی جانے نہیں دے رہی اور وہ کہتے ہیں نیت سے جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میرا بڑا فائدہ اس میں، مجھے برکت حاصل ہوگی. اور اس میں اس حدیث شریف کو لکھا. اور ما من احد، ہم یہ احادیث پہلے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں بیان کر چکے ہیں، کلمات حسر ہیں.
ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. ما اور الا میں اثر کیا کہ یہ نہیں ہے کہ لاکھ بندہ سلام کہے میں ایک کو جواب نہ دوں ایک کم لاکھ کو دے دوں. فرمایا نہیں، اگر ایک منٹ میں 10 لاکھ پڑے گا تو میں 10 لاکھ کو جواب ارشاد فرماؤں گا. رب مجھ پہ رد روح فرمائے گا، میں توجہ امت کی طرف کرتا ہوں اور میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں. اس واسطے یہاں پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو ذکر کیا. اور دوسری طرف جو ظلم و ستم ہے اس کو بھی سامنے رکھیے. شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں اور تم خامخواہ ان کی مذمت کرتے ہو. یہ کتاب فضل المدینہ و آداب الزیارہ، مدینہ شریف کی فضیلت اور مدینہ شریف کی زیارت کے آداب، اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئیں وہ ہر مومن کی ادا کے خلاف. آپ جانتے ہیں جس وقت حاجی عمرے کرنے والا کوئی انسان یہاں سے نکلتا ہے تو 2 چیزوں کا اہتمام ہر انسان اس کے لیے کرتا ہے. جو بھی ملتا کہتا ہے میرے لیے وہاں بھی دعا کرنا. اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ جب تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤ تو میرا بھی سلام کہنا. یہ ہر عاشق کا یہ عقیدہ ہے، ہر ایک کی محبت ہے. لیکن وہاں چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ تبدیلی لائی جا رہی ہے، اگرچہ نہ میٹا ہے نہ میٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا، وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ السَّفْرُ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کہتا ہے سلام کہنے کے لیے جانا چاہتے ہو، سلام تو ویسے بھی پہنچ جاتا. اب باقی رستے تو ویسے ہی بند کیے کہ یہ نہ کہو بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانگنے کے لیے نہ جاؤ، وہاں ملتا کچھ نہیں، باقی سلام ہی رہ گیا تھا ان کے لحاظ سے. تو انہوں نے کہا سلام کے لیے جانا بھی سفر ناجائز ہے جو سلام کے لیے جانا چاہتا ہے. وَلِهَذَا لَا يُشْرَعُ السَّفْرُ لِمُجَرَّدِ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، جو سرکار کی قبر کی زیارت کے لیے اور سلام کہنے کے لیے جانا چاہتا ہے، جھولی بھروانے کے لیے نہ بھی جانا چاہتا ہو، صرف سلام کہنے کے لیے جانا چاہتا ہو، کو لا یشرع، یہ غیر مشروع ہے، ناجائز ہے، جس کے دوسرے لفظ پر انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. کیوں ناجائز ہے؟ کہتا لأن السلام علیہ ممکن وحاصل، وہ سلام تو ویسے ہی پہنچ جاتا ہے، پھر سفر کی ضرورت کیا ہے؟ اب ان کو اندازہ نہیں کہ سلام کہنے والے کتنے مجبور ہیں دور رہتے ہوئے. اگرچہ پہنچتا تو ضرور ہے مگر وہاں جانے کا انداز جدا ہے اور وہاں کے سلام کا جواب انداز جدا ہے. اس بات پر لکھتا ہے فلا حاجۃ الی السفر الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی قبر کی طرف سفر کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لمجرد السلام علیہ، صرف سلام کہنے کے لیے اتنا سفر کر کے جانا چاہتے ہو تو سلام کہنے کے لیے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لحصول المقصود من تبلیغہ الصلاۃ والسلام دون الذهاب الیہ، اس واسطے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی پڑھتے ہو سلام لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے جاتے ہیں تو پھر سلام کہنے کے لیے سفر کرنا ناجائز. اب یہ ترجمہ ہے صرف، اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرنا سلام کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ایسا سفر غیر مشروع ہے، ناجائز ہے. کما لا یشرع تحمیل السلام لمن یبلغہ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، کہتا ہے جیسے سلام کرنے کے لیے خود سفر کر کے جانا ناجائز ہے، ایسے ہی معاذ اللہ کسی کو سلام دے کر بھیجنا بھی ناجائز ہے. یہ اس کتاب پر کما لا یشرع تحمیل السلام، تعمیل ہے کسی کو دے بھیجنا.
کہ تم میری طرف سے پیش کر دینا، تم میرا سلام عرض کر دینا، تم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا سلام پیش کر دینا۔ تم تو یہ بھی کہتے ہو نا کہ وہاں سلام پیش کر کے میرے لیے دعا بھی مانگنا اور سرکار سے میری حالت ذکر کرنا اور میری جھولی کے لیے بھی سرکار سے درخواست کرنا، مگر دوسری طرف سے یہاں تک ہے کما لا یشرع تحمیل السلام، کہ جس طرح پہلا کام ناجائز ہے ایسے دوسرا بھی ناجائز ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سلام کے لیے خود جانا، اور دوسرا کیا ہے؟ کسی جانے والے کو سلام دے کر بھیجنا۔ کیا آج تک آپ نے سنا تھا کہ ایسا بھی معاملہ ہے؟ اتنا بھی بغض، اتنا بھی حسد؟ چونکہ دوسری طرف ادائے محبت ہے، جب کسی نے جانے کا ارادہ کیا اگرچہ 3 مہینے بعد جانا ہے تو سرکار کی محبت کی خوشبوئیں پہلے آ رہی ہیں۔ جتنے دوست ملاقات کو آئیں گے، جتنے رشتہ دار آئیں گے، ہر ایک کہہ رہا ہے جانا ہے تو میرا بھی سلام دینا۔ یہاں بھی تذکرہ ہو رہا اور وہاں جب پہنچا تو پھر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، محبوب علیہ السلام کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، محبوب آپ کا فلاں عاشق تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ مگر ان لوگوں کو گوارا نہیں، وہ اس کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر، اس کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں۔ اور ان بدبختوں کو پتہ نہیں ورفعنا لک ذکرک کا اعلان تو خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ اب دیکھو یعنی حسد یا بغض یا جہالت، اس کو کس چیز کے ساتھ تعبیر کیا جائے؟ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پسندیدہ ہے اس لیے تو وہاں ہے، پسندیدہ اگر اس بنیاد پہ ہے کہ جس کا تسلط ہو وہ پسندیدہ ہوتا ہے، تو پھر قبلہ اول وہ رب نے کن محبوبوں کو دیا ہوا ہے؟ تو یہ رب کی رضا اور ہے، رب کی مشیت اور ہے۔ ایک قبضہ گروپ، ابتلا، آزمائش ہے مسلمانوں کی۔ اب دیکھو کما لا یشرع تحمیل السلام، کسی مولوی سے اس کا ترجمہ کروا لے، ایک حرف کی تبدیلی بھی نہیں ہوگی۔ یہ کعبے میں بیٹھ کے، حجاز میں بیٹھ کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کہ جیسے وہ ناجائز ہے کہ سلام کے لیے خود آؤ، ایسے یہ بھی ناجائز ہے کہ کسی کو سلام دے کر بھیجو۔ تو اہل محبت کے لیے سارے رستے بند کر دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو دستور ہے صحابہ سے لے کر آج تک وہ ہے جو ابھی میں نے ملا علی قاری، امام مکی اور دیگر جو ہے مصنفین ان کی طرف سے پیش کیا۔ یہاں پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ صرف ناجائز ہی نہیں، سلام دیکھ کے بھیجنا توہین رسالت بھی ہے۔ معاذ اللہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کہا یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ توہین رسالت ہے۔ کیوں؟ وَلِأَنَّ التَّوْصِيَةَ بِتَبْلِيغِهِ السَّلَامَ تَنَقُّصًا لِمَقَامِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سلام دے کے بھیجتا ہے یہ سرکار کے مقام میں نقص نکال رہا ہے۔ جو سلام دے کے بھیج رہا ہے معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو عیب ناک بیان کر رہا ہے۔ تنقصا لمقام المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ہیں اہل محبت، سلام دے کے خوش ہو گئے کہ میں نے اپنا دوست بھیجا ہے، میرا سلام پہنچائے گا، اور دوسری طرف سے جن کو پسند نہیں وہ الٹا توہین کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ یہ توہین رسالت ہو رہی ہے، تنقص ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ۔ اب توہین کیسے ثابت کرتے ہیں؟ جب مت ماری جائے تو پھر کوئی چیز اندھیرے اجالے میں فرق باقی نہیں رہتا۔ ہم کہیں کہ وہ بے مثل ہیں، کہتے نہیں وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ اب ہمارے خلاف توہین کی FIR کٹوانے کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ کہا اگر تم کسی کو سلام دے کے بھیجو گے تو پھر وَجَعْلَ لَهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَاتِ الَّذِينَ لَا يَبْلُغُهُمُ السَّلَامُ مِنَ الْبَعِيدِ۔ کہا جب تم نے سلام دے کے بھیجا تو تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر فوج شدگان کے ساتھ مساوی کر دیا، ایک جیسا بنا دیا۔ جیسے دوسروں کو سلام نہیں پہنچتا ایسی تم نے قرار دے دیا انہیں بھی نہیں پہنچتا۔ تم نے شان رسالت میں تنقیص کی، تم نے ان کو عام فوج شدگان کے ہم پلہ کر دیا، یہ کہہ کے کہ میرا سلام پہنچانا تم نے یہ ظاہر کیا کہ جیسے دوسروں کو نہیں پہنچتا ان کو بھی نہیں پہنچتا۔
تم نے مساوی کر دیا ہے، لہذا کہا لا یشرع تحمیل الصلاۃ، کسی کو سلام دے کر بھیجنا یہ ناجائز ہے، غیر مشروع ہے، توہین رسالت ہے، اس واسطے کہ وہاں تو سلام پہنچتا ہے اور دے کر کسی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوچیں آپ، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس حد تک بھی اغلب ہونا تھا، اس حد تک بھی گھر گھر کے دلیلیں پیش کرنی تھی۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کے پاس پوری امت میں سے کہ آج تک قرآن سنت تو اپنی جگہ رہا، خلفائے راشدین صحابہ تابعین تو اپنی جگہ رہے، پوری امت میں سے ایک کوئی چھوٹا سا مفتی بھی نہیں ملے گا پچھلی صدی تک جس نے یہ قول کیا ہو کہ جو سلام دے کے بھیجے محبوب علیہ السلام کی طرف وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر صدی کے عاشقوں کی کتابیں پڑھ لو، ہر دور کے عاشقوں کا معمول رہا ہے کہ سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جاتا رہا ہے، اور جس کو دلیل بناتے ہیں کہ چونکہ ویسے بندوبست ہے فرشتے لے جاتے ہیں تو پھر دے کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر یہ دلیل بنائی جائے تو پھر تو اللہ تعالی کی ذات کے لحاظ سے بھی اعتراض ہو جائے گا۔ اس پر تو ابھی تک اتفاق ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہہ دو کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا، تو کیا رب یہاں سے نہیں سنتا کہ وہاں کے لیے سفارش کی جا رہی ہے؟ رب یہاں سے بھی سنتا ہے، مگر وہاں جانے میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، سلام یہاں سے بھی پہنچتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی کوئی دہریہ آج کھڑا ہو جائے کہ تم نے کیا دستور بنا رکھا ہے کہ کہتے ہو وہاں جا کے میرے لیے دعا کرنا، کیا یہاں تمہارا رب نہیں سنتا کہ دعاؤں کے لیے کہتے ہو وہاں جا کے دعا کرنا؟ تو یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، غیروں کا منہ کھولنے کے لیے یہ مواد میسر کرتے ہیں۔ یقیناً رب یہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی سنتا ہے، مگر وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کے انداز اور ہوتے ہیں۔ سرکار سلام یہاں سے بھی سنتے ہیں، مگر جب عاشق وہاں پہنچتا ہے تو پھر 70,000 جو روزانہ اتر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنی بولی بول رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب بندوبست ہو پہنچنے کا تو علیحدہ اہتمام نہ ہو۔ اس سے بڑی دلیل بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، سلام پھیرا، اس نے فرمایا جو تم تسبیحات پڑھ رہے تھے فرشتے نور کی تھالوں میں رکھ کے میرے رب کے دربار میں پیش کر رہے تھے۔ اب کوئی کہے جب اسے خود پہنچتا ہے، رب خود سنتا ہے تسبیح کو، تو پھر فرشتوں کے درمیان میں مداخلت کیسی ہے؟ انکار نہیں کیا جا سکتا، فرشتے پہنچاتے ہیں، حالانکہ رب خود بھی سن رہا ہے۔ فرشتوں کے پہنچانے سے اب یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نہیں خود نہیں پہنچتا اور وہ سنتا نہیں ہے، محبوب خود بھی سنتے ہیں، لیکن جیسے رب کا دربار بہت بڑا ہے، تسبیح کی شان بھی بہت بڑی ہے، تو فرشتوں کو شان ملتی ہے کہ تسبیح رب کے دربار میں نور کے تھالوں میں رکھ کے پیش کرتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کو شان بخشی گئی کہ محبوب سن تو خود بھی رہے ہیں، مگر درود کی شان بھی بڑی ہے، سرکار کی شان بھی بڑی ہے، تم لے جاؤ گے تمہیں بھی شان مل جائے گی۔ اس واسطے وہ ایک مستقل شان دینے کا طریقہ ہے کہ انہیں شان دی گئی ہے، لیکن دوسروں کو تو شان سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے جو سلام لے کے جا رہا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سرکار کے دربار میں ویلیو اس کی بھی ہے کہ سنا میں نے خود بھی تھا مگر اس کو بھی حصہ مل گیا ہے، یہ لے آیا ہے۔ اور یہاں پر دلیل میں انہوں نے یہ بھی لکھا بعد موت ہی، کہ ظاہری حیات میں چلو ٹھیک تھا کہ صحابی کوئی سلام لے کے آ جائیں کہ محبوب میں آیا ہوں، میرا پڑوسی بھی سلام کہہ رہا تھا، کہتے موت کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیسا برا ذوق ہے ان لوگوں کا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا وبعد الموت، محبوب بعد موت کے کیا ہوگا؟ پھر سن لو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ پھر موت کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ کا نبی بعد از وصال بھی زندہ ہوتا ہے،
اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرق کرنا کہ اس وقت تو جائز تھا کہ کوئی سلام لے جائے اور اب ناجائز ہو گیا، یہ کس منطق کے تحت ہے؟ جبکہ محبوب علیہ السلام کی حدیث جو ہے ابھی جو میں نے پڑھی وہ دوسری کتاب سے ابو داؤد سے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، وہاں پر یسلم مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اس کے پتہ کیا چلا کہ ظاہری حیات میں جو سامنے آ کے کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے، اور دنیا کے کسی کونے میں جو کہتا تھا اس کا بھی سنتے تھے۔ مدینہ شریف میں مکہ والوں کا سن لیتے تھے، چونکہ یسلم مضارع ہے، فرمایا جو بھی کہتا ہے میں سن لیتا ہوں۔ تو جب اس وقت دور سے سن لیتے تھے، مگر جو لاتا تھا لانا اس کا بھی جائز تھا۔ اس بنیاد پر آج بھی دور سے اگر سن لیتے ہیں اگرچہ، لیکن جو لے کے جا رہا ہے سلام سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بھیجنے والے کی بھی شان ہے، جو لے جا رہا ہے اس کی بھی شان ہے، اور محبوب علیہ السلام کرو فرماتے ہیں تو دونوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے اندر حاضری اور سلام، اس کے انداز کو ذکر کرتے ہوئے مزید حضرت ملا علی قاری نے لکھا، متمثلا صورتہ الکریمہ فی خیالے کا، کہ جب وہاں پہ کھڑے ہونا ہے تو سرکار کا تصور ذہن میں رکھنا ہے۔ کتنا اچھا تصور ہوگا، آپ کے مقدس چہرے کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے تم نے سلام کہنا ہے۔ اور کیسے کہنا ہے؟ مستشعرم بأنہ علیہ الصلوۃ والسلام عالم بحضور کا، یہ یقین رکھ کے تم سلام کہو کہ سرکار کو پتہ ہے کہ غلام حاضر ہو گیا ہے۔ مستشعرم بأنہ علیہ الصلوۃ والسلام عالم بحضور کا، تیرے حضور، تیری حاضری، تیرے حاضر ہونے پر سرکار واقف ہے کہ تم کہاں سے چل کے آئے ہو، سرکار تجھے جانتے ہیں۔ وہ قیام کا، سرکار تیرے قیام کو بھی جانتے ہیں، وہ سلام کا، تیرے سلام کو بھی جانتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا یقین رکھ کے کہا وہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کی شرح کے اندر امام مکی لکھتے ہیں، بل بجمیع افعال کا و احوال کا و ارتحال کا و مقام کا، فرمایا سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کس رستے چل کے آیا ہے، اور کن کن کو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، کن کن کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے وہ سلام کہے کہ میرے محبوب علیہ السلام میرے سارے کاموں پہ واقف ہے، میری حالتوں پہ بھی واقف ہے، جو بولوں وہ تو رہ گیا، جو دل میں ہے اس پہ بھی واقف ہے۔ ان ساری چیزوں کا عقیدہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مکی نے اس کو پیش کیا، اور اس انداز میں کہا کہ تم یہ سمجھو کہ میں یقیناً سرکار کے سامنے موجود ہوں۔ خیال میں یہ بات ہو، کہیں بے ادبی کا مقام نہ بن جائے، ذہن میں کوئی دوسرا خیال لا کے سارے خیالات کو نکال کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی جائے۔ اور اس کے اندر یہ جو یہاں سے چھپی ہوئی کتاب ہے متحدہ عرب امارات کی، اس میں انہوں نے یہ لکھا، یہ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جانا ہے تو مدینہ شریف کی نیت سے جانا، سرکار کی نیت نہیں کرنی، وہاں جا کے چلو چلے جاؤ، مگر رستے میں خیال نہیں کرنا کہ ہم ان کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کتاب کے اندر وضاحت کی کہ کس نیت سے جانا ہے۔ کہنے لگے جس وقت مدینہ شریف کی نیت ہوگی، وہ جو امام ملا علی قاری نے لکھا اس کے مطابق، یعنی آج کا عرب عقیدہ بھی سوائے ایک مسلط طبقے کے کہتے ہیں فَإِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت نیت کر کے چلا عاشق مدینہ شریف کی طرف، اسے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا زَادَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، جس وقت نگاہ پڑے مدینہ شریف پر، مدینہ شریف کے پہاڑوں پر، مدینہ شریف کے درختوں پر، تو فرمایا درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دے، مزید درود و سلام پڑھے۔
وسأل اللہ تعالی ان ينفع بهذه الزیارہ وان يقبلها منه، اور ساتھ دعا مانگتا جائے کہ رب میری زیارت قبول ہو جائے، مجھے اس سے فائدہ پہنچے۔ اور اس میں انہوں نے بھی لکھا وَيَسْتَحِبُّ أَن يَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ، مستحب ہے کہ پہلے غسل کرے، مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے غسل کرے، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد نبوی شریف میں جائے اور یہ دل میں سمجھے وَيَسْتَحْضِرُ فِي قَلْبِهِ شَرْفَ الْمَدِينَةِ، اپنے دل میں مدینہ شریف کا جو شرف ہے اس کو حاضر رکھے کہ میں عام شہر میں داخل نہیں ہو رہا، میں خاص شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ وَأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَرْضِ، یہ یقین رکھے کہ ساری زمین سے افضل یہ جگہ ہے۔ یہ آج کی عربوں کی چھپی ہوئی کتاب اس سال کی، کہا یہ یقین رکھے کہ جس شہر میں میں داخل ہو رہا ہوں یہ افضل الارض ہے، ساری زمین سے افضل ہے۔ اور پھر مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف کی عظمت اور ذکر سے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ مدینہ شریف کو عظمت کہاں سے ملی ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ دوسروں نے کہا جانا ہے تو صرف مدینہ شریف، پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے، حج کا رکن نہیں ہے، جانا ہے تو نیت مدینہ شریف کی ہوگی، اور رستے میں درود و سلام اور رونا نہیں ہے، تواضع نہیں کرنی، ان کا یہ درس ہے۔ اور ادھر یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا شُرِّفَتْ بِسَاكِنِهَا الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْخَلَائِقِ، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف ساری زمین سے افضل ہے، افضل کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس میں وہ جلوہ گر ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے۔ انما شرفت بساکنہا، اس کو شرف ملا اس ذات سے جو اس میں ساکن ہے، جو رہائش پذیر ہے، جو رہتے ہیں اس میں، اس ذات سے مدینہ شریف کو شرف ملا۔ اب بتاؤ نیت سرکار کی نہ ہو تو مدینہ کی کیسے پوری ہو جائے گی؟ مسجد نبوی شریف تو مسجد نبوی شریف رہی، خود پورا مدینہ جو ہے مدینہ منورہ، اس کے بارے میں کہا انما شرفت بساکنہا، اس کو شرف دیا گیا جو مدینہ شریف میں ساکن ہے ان کی وجہ سے، الذی ہوا خیر الخلائق، جو رب کی ساری مخلوقات سے افضل ہیں، کیونکہ وہ مدینہ شریف میں رہنے والی ذات ہے۔ اس بنیاد پر یہ یقین رکھو کہ میں سب سے افضل جگہ پہ جا رہا ہوں۔ یہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج بھی حقائق بولتے ہیں، اور آج بھی اہل محبت وہاں جو حجاز مقدس میں ہیں انہی کا بھی یہ عقیدہ، ان کا بھی یہ، دوسرے لوگوں کا بھی۔ صرف آزمائش ابتلا ہم پہ یہ ہے کہ اب یہاں تک، ابھی آپ وہ تیسری چیز سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لفظ برکت، لفظ نور، لفظ رحمت، اب جو نئے فتوے آئے ہیں اس کے مطابق آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بھی برکت، تبرک اور نور اور رحمت سے بندہ اجتناب کر سکتا ہے جتنا ان لوگوں نے لفظوں میں کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سلام دے کر بھیجنا جو کہ پوری امت مسلمہ کا آج بھی معمول ہے، اور خود اس طبقے سے منسلک لوگوں کا بھی معمول ہے، لیکن اس کو ناجائز لکھ کے اب نئے سرے سے نئی شریعت کی طرف معاذاللہ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تیسری قسط کے اندر باقی تفصیلات آئیں گی، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، 15ویں صدی میں ہے، جغرافیائی فرق بھی بڑا ہے، مگر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ یہاں پر چونکہ وہاں پہ رہتے ہوئے بہت سا کلام لکھا تھا، اب صرف اس وقت مختصر انداز میں پورے حج کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے مزدلفہ و منا کا، دل اپنا بھی شیدائی ہے مزدلفہ و منا کا، جس نے رات مزدلفہ کی گزاری ہو اسے پتا ہو کہ مزدلفہ میں کیا بٹتا ہے۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے مزدلفہ و منا کا، عرفات کی وادی میں عرفہ کی دعا کا۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے مزدلفہ و منا کا، عرفات کی وادی میں عرفہ کی دعا کا۔
کعبے کے طوافوں میں ہے قدموں کی کرامت، نظروں میں اجالا ہے انوار خدا کا۔ کعبے کے طوافوں میں ہے قدموں کی کرامت، نظروں میں اجالا ہے انوار خدا کا۔ لبیک کے نغموں سے دل و جان معطر، وجدان کی بستی میں ہے سما حمد و ثنا کا۔ جس 7 کی گنتی میں ہے ارض و سماوات، 7 زمینیں 7 آسمان، جس 7 کی گنتی میں ہے ارض و سماوات، اب 7واں حج ہے میرا بیت خدا کا۔ طیبہ کی فضاؤں میں ملی ہر بار سعادت، اس بار انوکھا تھا صلہ اشکوں کی ادا کا۔ طیبہ کی فضاؤں میں ملی ہر بار سعادت، اس بار انوکھا تھا صلہ اشکوں کی ادا کا۔ یہ شہر مدینہ ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، دھل جاتا ہے ہر داغ یہاں جرم و خطا کا۔ یہ شہر مدینہ ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، دھل جاتا ہے ہر داغ یہاں جرم و خطا کا۔ دنیا کے سلاطین ہیں اس در کے بھکاری، کشکول وہ بھرتے ہیں ہر شاہ و گدا کا۔ اندھیر نگاہوں کو نہیں توفیق ہدایت، ہے دیدائے بینا میں دیا شمس و دہا کا۔ اپنا تو یہی کام تھا لے جاؤں عریضہ، وہ آپ دلائیں گے صلہ میری دعا کا۔ میں ناقص و کمزور ہوں پتلائے خطا ہوں، نازا ہوں کہ منگتا ہوں درے محبوب خدا کا۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ دن رات میں آصف پیغام سناتا ہے اٹل فکر رضا کا۔ رب ذوالجلال وہاں سے جو فیض ملا اس کے زیر سایہ آگے ڈیوٹیاں نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی غازی ممتاز حسین قادری اڈیالہ جیل میں ہیں اور ان کی رہائی ہم پہ قرض ہے۔ انشاءاللہ اس فیصلہ کن مرحلے کی بھی تیاری آپ نے کرنی ہے، اور اس سے پہلے کے جو فتنے ہیں ان سے بھی خوب نبٹنا ہے۔ اللہ کے فضل سے حج کی تیاری تھی، جب 26 اکتوبر کو بہت مصروفیت کے باوجود ہم نے وہ 13 گھنٹے کا جو فساد تھا دلیل و برہان کی روشنی میں اس کا جواب دیا۔ وہ 7 گھنٹے کی سی ڈی وہ آج عوام کے گراس روٹس تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ظلم و ستم ہوا اور کیسے سوداگری ہوئی، اور یہود و حنود کی خوشنودی کے لیے کس قدر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اللہ کا فضل ہے 26 اکتوبر کو جو پیغام دیا تھا اور جو محاسبہ کیا تھا کج فکر لوگوں کا، 1 مہینہ گزر چکا ہے، ابھی تک وہ میری ایک دلیل کا جواب بھی نہیں دے سکے، اور انشاءاللہ جواب نہیں آئے گا۔ یہ اب تم پہ ہے کہ مطالبہ کرو ان سے، مواخذہ کرو۔ ہم نے دلیل کی زبان بولی ہے، گالیاں تو ہماری زبان بھی دے سکتی ہے۔ گالی دینا جواب نہیں، یہ کہنا کہ سستی شہرت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ مہنگی کی ضرورت ہے نہ سستی کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے قد اونچا کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے قد ویسے ہی اونچا ہے۔ اس واسطے ہم نے تو اس سیمینار میں کہا رہا کوئی 1000 گالی دے، ہم تو اثر پروف ہیں گالیوں کا، ہمیں اثر ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ہمیں تو دینے والے پہلے تھک گئے دے دے کے۔ کوئی ایک محاذ پر نہیں دیتے، 20 محاذ ہیں جن کی ناک میں ہم نے دم کیا ہے، وہ گالیوں تو ضرور دیتے ہیں، مگر اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں تو مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ جن کو روگ ہوتا ہے وہ امریکی سیکورٹی میں رہ کے سانس لیتے ہیں،
اور ہم ارض مقدس کے چپے چپے پر رفعت مصطفیٰ کی اذانیں دے رہے ہیں۔ اس واسطے کسی نے بات کرنی ہے تو پہلے اسے پاکستان آنا پڑے گا اور پھر ہمارا سامنا کرنا ہوگا۔ کیڑے مکوڑے سے لائق ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ اور برملا کہہ رہا ہوں، جس موڑ پر، جس چوک پر، جس دن، جس گھنٹے، جس سیکنڈ کوئی بلائے گا، اللہ کے فضل سے سر کے بل چاہ کے ثابت کروں گا کہ غازی ممتاز قاتل نہیں، ہیرو ہے۔ اس واسطے آپ اس بات کو، وہ 7 گھنٹے کا جو پروگرام ہے، لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سنائیں، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جو دلائل ہیں ان کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس دے دے، قد نہ ناپیں اور کپڑے نہ کہیں، پیسے نہ گنیں اور دیگر طریقوں سے پیمائش نہ کریں۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ چلو ہم چھوٹے سے ہی، سچی بات تو چھوٹا بھی کہہ سکتا ہے۔ ہاں، اگر جھوٹ ہم نے کہا تو چور کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہم لینے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے جو سچ کہا تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر غلطی ماننی چاہیے۔ اپنے کارکنوں کو بتانا چاہیے وہ زمانہ گزر گیا کہ جب وہ لوگ کہتے تھے کہ گاڑی چلتی ہے، پتھر لگتے ہیں، گر کے لاگ کے نیچے گر جاتے ہیں اور گاڑی نکل جاتی ہے۔ وہ جب پتھر لاگ کے گرتے تھے زمانہ گزر گیا۔ اب ہم نے ریل گاڑی کی ریل ہی اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ اب گاڑی کہاں چلے گی؟ وہ دوست دھانسلی سے چڑھنے والی گاڑی، وہ ہمارے اسلاف کی عزتوں کی پگڑیاں اچھال کے چڑھنے والی گاڑی اب نہیں چڑھ سکے گی، اس واسطے کہ اسی کی گاڑی چلے گی جس کے انجن میں مدینے کشک کا تیل موجود ہوگا۔ میں اپنی دعا پر بات ختم کر رہا ہوں اور اس موقع پر مذمت کرتا ہوں پاکستان کی حکومت کی کہ انہوں نے اتنے فوجی جوان شہید کروا لیے اور ابھی تک امریکہ کے تیور دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ پاک فوج کو چاہیے اپنے ملک کی چپے چپے کی حفاظت کرے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے کہ تمہارے خون سے مسلم کا خون کہیں قیمتی ہے۔ اس واسطے ہمارے ملک کا جو نظریہ ہے یہ منفرد نظریہ ہے عالم کائنات کے اندر، یہ کلمے کی بیس پہ بنا ہے، اس لیے امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے اور اس نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے باری باری ان کو لاتا ہے اور جو مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے پاک فوج سے، ہمیں اس کی غیرت پر امید ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور اسی امریکی جارحیت کے خلاف آج انشاءاللہ جامع مسجد زینت المساجد سے ریلی نکل رہی ہے، آپ اس میں بھی شرکت کر کے اپنی حاضری ضرور لگوائیں۔ دعا پر بات ختم کر رہا ہوں۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔